اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، آج اگر ہمارے گھروں میں بے سکونیاں ہیں، گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا ہوا ہے، گھر میں نفرتوں کی آگ جلی ہوئی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ گھر کے سکون کی بربادی کی بنیادی غلطی ہم خود کرتے ہیں۔ گھر بسانے کے لیے، گھر آباد کرنے کے لیے، شادی کے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے جو امیر بھی ہو، دولت مند بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، نیک سیرت ہو نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ خوبصورتی کا ہونا لازم ہے۔ مہینے کا 1,00,000 کما بھی لیتی ہو، ماموں کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سنو، یہ اسلامی طور طریقہ ہرگز نہیں۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ تم خوبصورت لڑکی کی آڑ میں آ کر نیک سیرت لڑکی کو ٹھکرا دو۔ اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تم امیر ترین لڑکی کی آڑ میں آ کر غریب لڑکیوں کو ٹھکرا دو۔ اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تم صرف ماموں کی بیٹی سے شادی کرو، باقی والوں کو ٹھکرا دو، باقی والوں کو رد کر دو۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سارا دن محنت مزدوری کرو، سارا دن پورا دن کام کرو، شام کو جب واپس اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے جنت کی دہلیز پر قدم رکھا، یوں محسوس کرو کہ تم جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم گھر کی دہلیز پر قدم رکھو تو آگے استقبال کرنے والی بیوی تمہاری منتظر ہو، انتظار میں ہو، تو فرمایا جب بھی شادی کرنا، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس کے اندر یہ 3 خوبیاں، 3 وصف ضرور پائے جاتے ہیں۔ ایسی لڑکی کا چناؤ کرنا اپنی زندگی کے لیے، ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ضرور ہر حال میں پائی جاتی ہوں۔ آخر وہ 3 خوبیاں ہیں کون کون سی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے تو 3 خوبیاں رکھنے والی عورت ہی تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتی ہے۔ 3 وصف رکھنے والی عورت ہی تمہارے گھر کو آباد کر سکتی ہے، تمہارے گھر کو سکون دلا سکتی ہے، تمہارے گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سکتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا پہلی خوبی وہ شکر گزار ہو، اتنی شکر گزار ہو کہ اگر وہ پانی کا 1 گھونٹ بھی پیے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے، شکر کا دامن اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو۔ فرمایا شکر گزار انسان کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ شکر گزار انسان، جو انسان اللہ تعالیٰ کا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شکر ادا کرتا رہتا ہے نا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی امیر اور آخرت میں بھی امیر رہتا ہے۔ ایک فقیر تھا، بزرگ تھا، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا، 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ بابا جی نے جیسے یہ 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زار و قطار رونے لگے، زار و قطار چیخ و پکار کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر نکلے، بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی زار و قطار رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں، کوئی بات نہیں تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، غریب ہیں، بل ادا نہیں کر سکتے تو آپ روئیں مت، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب میں غریب نہیں ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، میں مالدار ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بابا جی پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس
کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا، اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا جس نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی۔ فرمایا شکر گزار عورت یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے رحمت کی بارش برستی رہتی ہے۔ اللہ کی شکر گزار بندی، اس کو اللہ تعالیٰ جزا یہ دیتا ہے کہ اسے شوہر کا بھی شکر گزار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جزا یہ دیتا ہے، صلہ یہ دیتا ہے کہ جو عورت اللہ کی شکر گزار ہے وہ شوہر کی شکر گزار بھی ضرور بنے گی۔ فرمایا دوسری خوبی، ایک ایسی بیوی جو دین کے معاملے میں تمہاری مددگار رہے، ایک ایسی بیوی جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، دین کا علم رکھنے والی بیوی، نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، اچھے کردار والی، اچھے اخلاق والی، ایک ایسی عورت جو کسی گنہگار مرد کو اللہ کا ولی بنا دے، پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام ام سلیم تھا، اسی دور میں ایک صحابی تھے جن کا نام ابو طلحہ تھا۔ ابو طلحہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طلحہ نے اس صحابیہ ام سلیم کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام سنتے ہی ام سلیم نے کہا کہ آپ کا رشتہ ٹھکرایا تو نہیں جا سکتا، آپ جیسی شخصیت کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہ ہماری جوڑی ہرگز نہیں بن سکتی، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والی ہوں اور تو بتوں کا پجاری ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو خدا مان کر ان کی پوجا کرنے والا ہے، ہماری جوڑی ہرگز نہیں بن سکتی، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور تو کافر ہے۔ اب ابو طلحہ جو کہ مالدار تھا، پیسوں والا تھا، دولت مند تھا، ابو طلحہ نے ام سلیم کی سوچ سے بھی زیادہ، وہم و گمان سے بھی زیادہ حق مہر کی پیشکش کی۔ اتنا حق مہر دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا کہ تو مالدار بن جائے گی، تو امیر ترین خاتون بن جائے گی۔ یہ ام سلیم انکار پر انکار کرتی رہی، بار بار انکار کرنے کے بعد ام سلیم نے کہا مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو مجھ سے واقعی شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تو واقعی مجھے اپنانا چاہتا ہے تو حق مہر کی جگہ مجھے پیسے نہ دے، مال دولت کچھ بھی نہ دے، بس تو مسلمان بن جا، یہی حق مہر میرے لیے کافی ہے۔ ابو طلحہ نے گھر جا کر سوچا کہ ام سلیم بات تو ٹھیک کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد ابو طلحہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، ام سلیم سے شادی کر کے گھر لے گیا، ام سلیم سے نکاح کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم میں نے دنیا میں ایسی عورت کوئی نہیں دیکھی جس کو اتنا بڑا حق مہر ملا ہو، جس کو اتنا اچھا حق مہر ملا ہو کہ جس عورت نے جہنمی شخص کو جنتی بنا دیا۔ فرمایا شادی کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرے۔ فرمایا تیسری خوبی عورت کا نمازی ہونا۔ سبحان اللہ، یہ وہ عورت ہے کہ جس گھر میں جاتی ہے نا، رحمت کے فرشتے بھی اسی گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتے بھی اسی گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس گھر میں کبھی بھی پریشانی نہیں آتی، کبھی دکھ نہیں آتے، کبھی غم نہیں آتے۔ شادی کے لیے جب بھی انتخاب کرنا، ایسی لڑکی کا، ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ پہلی خوبی وہ اللہ کی شکر گزار ہو، دوسری خوبی دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کرے، تیسری خوبی وہ پانچوں وقت کی نمازی۔